تو مخدوم صاحب آیہ کریمہ کی تشریح بیان فرما رہے کیا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ قیامت میں کافر کہیں گے ہائے افسوس ہم تراب کیوں نہیں ہو گئے۔ تراب کا ایک معنی تو ہو گیا مٹی کے، یعنی اللہ کا عذاب قیامت کے دن جب کافر دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن اب ہمارے مخدوم اس کی تشریح اب فرما رہے ہیں، ایک معنی یہ بھی اس کا فرماتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، توجہ کرنا، تراب نام کا ایک کافر تھا، وہ رستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک طالب علم اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا ہے اور لکھتے لکھتے اس کا قلم زمین پہ گر گیا ہے۔ تو تراب نام کے اس کافر نے اتنا کیا کہ اس قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا، یہ لو تمہارا قلم۔ اس نے اتنا کیا، کس نے کیا؟ تراب نام کے مخدوم صاحب اپنے ملفوظ میں فرما رہے ہیں، وہ تقریر کے ساتھ شائع بھی ہو چکی ہے آج کل، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، رضا اکیڈمی والوں نے شائع کیا۔ ایک قلم طالب علم کا گرتا ہے زمین پر اور تراب نام کا کافر اس کو اٹھا کر کے دے دیتا ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو تراب کو اس کی برادری والے تو کافر ہی سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے مسلمان تو نہیں سمجھا، ایمان والا تو نہیں سمجھا، تو تب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ تراب جنت میں جا رہا ہے۔ تراب کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں جا رہے تراب۔ تو اس کو دیکھ کے اس کی برادری کے لوگ پوچھیں گے او تراب تو ہم میں سے تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ یہاں تو جنت میں مومن جا رہے، تو کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا یقیناً میں تم میں سے تھا لیکن تم میں سے ہوں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد اللہ نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا۔ تو وہ تراب سے پوچھیں گے تراب مرنے سے پہلے تجھے ایمان کیسے ملا، کیوں ملا، اور مرنے کے بعد جنت کیسے ملی؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین حاصل کرنے والا تھا اس کا قلم اٹھا کر کے اس کو دے دیا، اس کا قلم اٹھا کر اس کو دینے کی برکت ہے۔ صرف اتنا ہی عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ ذرا توجہ کرنا محبولی والوں، اتنا بڑا ادارہ تمہاری بستی میں ہے، بھیونڈی والوں تمہارے شہر کے کنارے پر تمہارے نام سے کتنا بڑا ادارہ سنی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے۔ اندازہ تو کرو تراب نے اپنی کمائی سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنی جیب سے قلم خرید کر نہیں دیا تھا، اپنے گھر کا قلم لا کر نہیں دیا تھا، وہ اس قلم کا مالک نہیں تھا، صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اس نے اٹھا کر دے کر طالب علم کی اتنی مدد کر دی، صرف قلم اٹھا کر کے دینے پر مرنے سے پہلے ایمان دے دیا گیا اور موت کے بعد جنت عطا کر دی گئی۔ گرے ہوئے قلم دینے والے کو یہ مقام دیا جاتا ہے جو اپنی محنت کی کمائی سے ان مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام پہ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو اور ان کے مرحومین کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔